فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الرشيد المكي المطهر أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اس سال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. جناب وسیع حیدر صاحب ابن جناب قاسم آغا صاحب. آپ سب حضرات اس سال ثواب کی مجلس میں حاضر ہوئے. ہر جانے والے کے نام اعمال میں روزانہ نیکیاں لکھوانی چاہیے. ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، بھائی چلے گئے، بہن چلی گئیں، خانوادے کے افراد چلے گئے. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے نام اعمال میں روزانہ ایصال ثواب کریں اور نیکیاں لکھوائیں. اس لیے کہ جب تک اس دار عمل میں تھے وہ خود عمل کر رہے تھے، دار عمل سے دار جزا میں پہنچ چکے ہیں. اب ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں. شریعت نے 2 ابواب اپنے یہاں رکھے ہیں. ایک اصول کا باب ہے، ایک فروع دین کا باب ہے. اصول دین میں ہم کچھ تعاون نہیں کر سکتے، جانے والے کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن فروع دین میں جانے والے کے نام اعمال میں ہم نیکیاں لکھوا سکتے ہیں. اور جن کے اعمال میں کمی ہے دوسرا ان اعمال کو پورا کر سکتا ہے. لہذا جو بھی دنیا سے گیا ہے اب
اب یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، حج ہے، یہ واجبات جو کر نہ سکے یہ ادائیگی جو ہے یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، جو خود نہیں کر سکتا ہے تو اجیر کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں فروغ دین میں مدد ہو سکتی ہے، اصول دین میں مدد نہیں ہو سکتی۔ یعنی دو رجسٹر ہیں، ایک وہ رجسٹر ہے جسے اصول دین کا رجسٹر کہا جاتا ہے، ایک فروغ دین کا رجسٹر ہے۔ روح نکلنے کے بعد، دنیا سے اس جاننے کے بعد اصول دین کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے والد اللہ کو مانتے تو تھے لیکن جسم و جسمانیات کے بھی قائل تھے، فرض کیجیے وہ انبیاء کو مانتے تو تھے لیکن دلیل عصمت کے قائل نہیں تھے کہ ان کے اوپر ان کو معصوم ہونا چاہیے، تو بیٹا ان کی طرف سے مان لے کہ نہیں صاحب اگر وہ نہیں مانتے تھے تو میں مان لیتا ہوں ان کی طرف سے اور یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر دین کی بنیاد ہے، جسے اصول کہا جاتا ہے، اس میں کوئی مدد نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو فروغ دین کی ہیں جس میں تعاون ہو سکتا ہے، لہذا ہم فروغ دین کی چیزوں میں مدد کریں۔ اور اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کے اعمال سارے مکمل ہیں، پھر بھی ایصال ثواب ہے، ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں۔ اس لیے کہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ یقین سے نہیں کر سکتے کہ جو میرے اعمال ہیں وہ قابل قبول ہیں بارگاہ الہی میں۔ ہم یقین سے نہیں کر سکتے کہ ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تم بہت تیزی میں آیا، اس کے پاس وقت کم ہے، اسے ظہرین کی نماز بھی پڑھنا ہے اور آفس بھی جانا ہے، اس کے بعد وقت بہت کم ہے، اس نے بہت اسپیڈ سے نماز پڑھی، بہت تیز نماز پڑھی۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چھوٹے، اس لیے کہ ایک ایسا موقع ہے جس کو قیام متصل برکو کریں، ایک ایسا موقع ہے، پڑھے لکھے نوجوان مجمع ہے اور بچے کے سارے لوگ قیام متصل برکو کہتے ہیں۔ سورہ حمد پڑھا، انا انزلنا پڑھا، اب رکوع میں ہمیں جانا ہے۔ سورہ حمد پڑھا، قل اللہ پڑھا، ہم کو اب رکوع میں جانا ہے۔ تو آلریڈی تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک ذہن میں آپ کے سوال ہے، اب رکوع میں جب جائیں گے تو یہ قیام جو ہے ہمارا متصل ہے رکوع سے۔ قیام متصل برکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو لفظوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جیسے ہی ہمارا دوسرا سورہ ختم ہوگا، جسے انا انزلنا کہتے ہیں، قل اللہ کہتے ہیں، قنوت ہم نے ختم کر لیا، اس لیے دوسری رکعت میں قنوت پڑھیں گے۔ ہمیں ایک سانس کے برابر رکنا ضروری ہے، سمجھنا ہے؟ اگر ہمیں پیر چلے گئے تو قیام متصل برکوع بگڑا، اور جیسے ہی قیام متصل برکوع بگڑا ویسے ہی ہماری نماز بھی۔ لہذا ٹھہر کے انسان کو مقام عبادت میں آنا، تو جو جلدی سے آنے والا تھا اس نے سوچا کہ ابھی ہم کو فوراً پہنچنا ہے، تو پتہ نہیں کیا بگڑا، اسے معلوم نہیں ہوگا۔ لہذا اب ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر فخر نہیں کر سکتے کہ میرے اعمال سارے کے سارے قبول ہیں، لیکن ایک چیز کو ضرور فخر کیجیے گا جسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہم اعمال پر ناز نہیں کر سکتے، محبت پر ہم ناز کرتے ہیں، ہمیں فخر کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی اپنے اعمال پر ناز کرتا ہے تو اس کے اعمال حق کر لیے جاتے ہیں۔ لفظ حق سنا ہوگا آپ نے، قرآن کی لفظ ہے،
اگر کوئی اپنے اعمال کو ناز کرتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، قبولیت تک نہیں پہنچتے۔ لہذا ہم اپنے اعمال کو حق کی وادی میں نہ لے جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو کسی اور سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص نے تمہید ایسی پیش کی کہ صاحب آج کل وقت بہت کم مل رہا، میں نے شروع کر دی ہے نمازیں سب پڑھی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں نوافل ظہرین بھی پڑھنے لگا، اور آج کل ایک پارہ جب تک ختم پہلی کر لیتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ کوئی بھی فقیر میرے دروازے پر آتا ہے تو واپس نہیں جاتا۔ اس چیز کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی بھی اپنے اعمال پر انسان ناز نہ کرے کہ یہ میرا عمل جو ہے اس منزل کو اوپر ہے، میں یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ اگر انسان اپنے اعمال پر فخر اور ناز کرتا ہے تو اعمال حق کر لیے جاتے ہیں۔ ایک جزیرے میں ایک ماتوب بارگاہ الہی فرشتہ پڑا ہوتا ہے، نام یاد ہے آپ کو؟ فطرس۔ اس نے اپنے اعمال کو ناز کیا تھا، نیچے گرا دیا گیا۔ لیکن جب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سارے کے سارے فرشتے زمین پر آ رہے ہیں۔ کہا بھائی قیامت آ گئی کیا؟ سب کے سب نیچے آ رہے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم سرکار کے گھر نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں بھی لے چلو۔ اس نے منع نہیں کیا۔ دیکھیں ایک عمل ہے یہ کہ کوئی بھی بارگاہ حسینی تک جانا چاہے تو اس کو روکیے گا مت، پہنچا دیجیے گا۔ عمل ہے یہی نا، اس نے تو منع نہیں کیا۔ جب تو اسے منع کر دینا چاہیے کہ تمہارے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو ہم کہاں تم کو لے کے جائیں؟ جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں، اگر وہاں سے اجازت مل گئی تو میں تجھے پہنچا دوں گا۔ لیکن اس نے کہا ہاں چلو میرے ساتھ چلو۔ آخر جبریل ایسا کیوں ہے؟ کہا جہاں میں لے کے جا رہا ہوں ان کی مرضی اللہ کی مرضی ایک ہے۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو اللہ نے قبول کر لیا، اور اگر انہوں نے رد کر دیا تو اللہ نے رد کر دیا۔ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے جب فیصلہ ہی نہیں موجود ہے؟ پہنچ گیا وہاں کے اوپر، سرکار نے کیا فرمایا؟ کہ آج میں کوئی دوست نہیں، اشارہ کیا گہوارے کی طرف، اور تفصیل آپ کے ذہن میں ہے۔ گہوارے سے اپنے کو مس کیا، اور مس کرنے کے بعد ایک جملہ جو اس کی زبان پر آیا وہ یہی ہے، من مثلی، میرے مثل کون ہے؟ ابھی تم اسی ناز پر نیچے گرائے گئے تھے اور تمہاری عقل ابھی ختم نہیں ہوئی کہ میرے جیسا کون ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز دے گا تمہیں معلوم نہیں، میں نے اپنے اعمال پر ناز کیا تھا تو نیچے گرایا گیا، اب محبت حسین پر ناز کر رہا ہوں۔ انا عتیق الحسین، مجھے آقا حسین نے آزاد کر دیا ہے۔ کس کی ہمت ہے جو آزادی کو رد کر دے؟ صلوات اعمال کو ناز نہیں، محبت کو ناز ہونا چاہیے، اور ہم محبت حسینی پر ناز کرتے ہیں، ہم آل محمد کی محبت پر فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں۔ لہذا نمازیں تو ہم نے مسجد میں پڑھی یا گھر میں پڑھی، لیکن محبت کا اعلان ہم نے روڈ پر کیا، جلوس نکالے، تعزیہ نکالا، علم نکالے، یہ انجمن ماتم کرتے ہوئی پہنچی۔ یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین سے محبت کا اعلان ہے۔ محبت کو بتا کے کرو، اعمال کو چھپا کے کرو۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اعمال کی باتیں آئیے، روزانہ ایصال ثواب کا میں بچوں کو طریقہ بتاتا ہوں۔
اس لیے کہ یہ اہتمام سب سے بہتر ہے، جسے مجلس سرکار سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے روزانہ ایصال ثواب ہم نہیں کر سکتے، لوگوں کو مدعو نہیں کر سکتے، لوگوں کو روزانہ دعوت نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تفصیلی ایصال ثواب ہے، اور سب سے بہتر ایصال ثواب ہے۔ یہ سب سے بہتر ایصال ثواب ہے مجلس کے ذریعے سے، اس تذکرے کے ذریعے سے، آل محمد کے فضائل و مصائب کے ذریعے سے سب سے بہتر ایصال ثواب یہی ہے۔ لیکن جو مختصر ایصال ثواب ہم روزانہ کر سکتے ہیں اور ثواب زیادہ ہے اور وقت کم ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی بھی آپ نے تلاوت کی، ہر نماز کے بعد نمازی عادی بن جائے اپنے والدین اور جاننے والے کو ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ایک حمد آپ نے پڑھا، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ الحمد، تو ایک ختم قرآن کا ثواب جاننے والے کے نام اعمال میں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 2 ختم قرآن کا ثواب جاننے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ لہذا ایصال ثواب ہم روزانہ کر سکتے ہیں، جیسے تعقیبات کے آتی ہیں، ہم انسان تسبیح پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، سورہ حمد پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، اور ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھواتا چلا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایصال ثواب کا کوئی جواب نہیں جسے مجلس کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب 2 طریقے کے ہیں، ایک انفرادی ایصال ثواب ہے، ایک اجتماعی ایصال ثواب ہے۔ قرآن خوانی ابھی ہوئی ہوگی قرآن کے ذریعے، تو جس شخص نے پڑھا، ہر ایک نے پڑھا قرآن، ہر ایک نے پڑھا، کسی نے پہلا پڑھا، دوسرا پڑھا، اس طریقے سے پارے لوگ پڑھتے چلے گئے۔ یہ ایصال ثواب جو پاروں کے ذریعے سے ہے، قرآن کے ذریعے سے ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے ایصال ثواب کر رہا ہے۔ ایک پارہ پڑھا آپ نے تو یہ انفرادی ایصال ثواب ہے، کسی غریب کی مدد کی آپ نے، یہ انفرادی ایصال ثواب ہے، کسی یتیم کو کھانا کھلایا آپ نے، یہ انفرادی ایصال ثواب ہے۔ لیکن اجتماعی ایصال ثواب ذکر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کم سے کم کتنا ہی کم مجمع ہو، یہ ایصال ثواب اجتماعی رہے گا، انفرادی نہیں ہوگا۔ بھائی 1 سے زیادہ لوگ ضرور جمع ہو جائیں گے، اگر مجمع میں 1 پڑھنے والا ہو، 1 سننے والا ہو تو جمع ہو گئے۔ 2 کو جمع کا اطلاق ہوا ہمارے زبان میں، تو 2 آدمی ہو گئے تو جمع کا اطلاق ہے، 1 ہے تو واحد کا اطلاق ہے۔ تو 1 پڑھنے والا ایصال ثواب کرتا ہے تو انفرادی ہے، لیکن ذکر سرکار سید الشہداء فضائل محمد و آل محمد یہ ایصال ثواب اجتماعی ایصال ثواب ہے۔ اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہاں تو اوپر سب پڑھتے ہیں تو ایصال ثواب ہے، جتنے لوگوں نے قرآن خوانی کی ہے سب نے پڑھا ہے تو ایصال ثواب ہے۔ یہاں 1 پڑھ رہا ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، تو پڑھنے والے کے اعتبار سے 1 ثواب، سننے والے کے اعتبار سے دوسرا ثواب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس ہوا ہے جہاں پر جانے والے کے نام اعمال میں اجتماعی اور مجموعی طور سے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا گواہیاں جب دی جاتی ہیں تو گواہیوں میں گواہ مرتب کیے جاتے ہیں۔ مسجد ہے، مسجد میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، گواہ کون بنا؟ فرشتے۔ ہماری نماز کون لے کے گئے؟ فرشتے۔ یعنی ہماری نماز کے گواہ کا نام فرشتہ ہے۔ وہاں کو اوپر پہنچا، ہمیں اعتبار و بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن مجلس کی گواہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا اور رس کر
قبول ہے آپ ہی کے وسیلے سے. تو یہ ایصال ثواب اور یہ عبادت جو ہو رہی ہے یہ وہ عبادت ہے جس میں کائنات کی ملکہ سیدۃ نساء العالمین گواہ ہے. معصومین تشریف لے آ رہے ہیں تو مسجد کے گواہ فرشتے ہیں, مجلس کے گواہ ائمہ طاہرین محمد اور آل محمد کی ذات ہے. صلوات و محمد جاننے والے کے نام اعمال میں جو نیکیاں لکھی گئی آل محمد کے وسیلے سے کون ہے جو رد کر سکتا ہے؟ ہر اعتبار سے جہاں ثواب دیا جاتا ہے انہیں مجلس تذکرہ محمد اور آل محمد کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے ہر اعتبار سے. آپ نے نیت کی, الاعمال بالنیات, نیت کے اوپر ثواب مرتب ہوتا ہے. وجہ یہ شریعت سہلہ ہے ہماری. اگر اچھا کام کرنے کی نیت کر رہے ہیں تو ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. اگر انسان نے برے کام کی نیت کی ہے تو جب تک وہ کام نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کے نام اعمال میں برائی نہیں لکھی جائے گی. اعلان ہوا وسیع حیدر صاحب کی مجلس کا. آپ نے کہا مجھے مجلس میں شریک ہونا ہے. جب سے آپ نے نیت کی کہ مجھے فضائل اہل بیت سننے اور مصائب اہل بیت سننے کے لیے جانا ہے آپ کی مجلس میں, سمجھ رہے ہیں, اس وسیلے سے آپ کو بھی ثواب ملا. وسیع صاحب کے نام اعمال میں اسی وقت سے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں جب سے آپ کا ارادہ ہے, جب سے آپ کا شرکت کا ارادہ ہے اسی وقت سے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. آپ اور ہم شمار نہیں کر سکتے کہ جاننے والے کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی گئی. آل محمد تو وہی بچانے والے کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی گئیں. یہ ایصال ثواب وہ ہے جو سرکار سید الشہداء مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اس بات میں جاننے والے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے قرآن نے ہی اعلان کیا ہے. آیت دیکھیں, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کیجیے. آیت کس سے متعلق ہے؟ ہم سے متعلق ہے. ہم کو عمل کرنا ہے نا. والدین تو دنیا سے رخصت ہو گئے, ہم کو عمل کرنا. اگر زندہ بھی ہیں تب بھی ہم سے متعلق ہے. اگر اس دنیا میں والدین حیات ہیں تو حیات میں بھی ہمیں احسان کرنا ہے, اور اس دنیا سے چلے گئے جب بھی ہمیں احسان کرنا ہے. اچھی دوا چاہیے ان کو, اچھی غذا چاہیے, اچھا ڈاکٹر چاہیے, اچھی صحت چاہیے. یہ انتظام ہماری ذمہ داری ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کا انتظام بہترین طریقے سے ہو. جو ڈاکٹر کہے اس کے اعتبار سے دوا ہو, غذا ہو, رہنے کا انتظام ہو, ساری چیزوں کا انتظام ہو. یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. یہ ایک احسان ہے جو والدین پر ہے. وہ بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کیجیے. لیکن والدین اس دنیا سے چلے گئے, ہم زندہ ہیں, بیٹا زندہ ہے, اولاد زندہ ہے. اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اب بھی احسان کرے. طریقہ احسان بدل جاتا ہے, احسان کا طریقہ بدل جاتا ہے. پہلے انہیں غذا چاہیے, ہم نے غذا دی. پہلے انہیں دوا چاہیے, ہم نے دوا دی. پہلے انہیں لباس چاہیے, ہم نے لباس دیا. پہلے انہیں آرام چاہیے, ہم نے آرام دیا. ان کی حیات کے سلسلے میں ہم نے کوشش کی. لیکن اب جب روح جسم سے نکل گئی ہے پھر بھی احسان ہی کی لفظ باقی ہے. ہم زندہ ہیں, طریقہ احسان بدل گیا. اب ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوائی جائے. یہ طریقہ ہے احسان کا. اب ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھائی جائیں, ایصال ثواب کیا جائے. جب تک ہم زندہ ہیں یہ حکم ہم سے متعلق رہے گا کہ ہم والدین کے لیے جانے کے بعد ایصال ثواب کرتے رہیں گے. سورہ ہم اور سورہ اخلاص میں نے بتایا مغفرت والدین کی نماز انسان پڑھے. مغفرت والدین کی نماز 2 رکعت جو ہے تفصیلات کی دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے. یہ پڑھے والدین کے لیے. اسی نام سے نماز آئی ہے, مغفرت والدین کے نام
اگر آپ سے کوئی آ کے سوال کرے کہ سرکار ایسا ہے کہ ماں تو زندہ ہے والد چلے گئے تو مغفرت والد کے نام سے نماز پڑھی جائے. والد دنیا سے رخصت ہو گئے، والدہ حیات میں، مغفرت والد کے نام سے پڑھا جائے. جو حیات ہے اس کے نام سے نہ پڑھا جائے، جو چلا گیا اس کے نام سے پڑھ دیا جائے. لیکن ایسا کہیں کتابوں میں ملا نہیں کہ اگر والد چلے گئے ہیں تنہا پھر بھی ہمیں مغفرت والدین پڑھنا ہے. والدہ چلی گئی دنیا سے اکیلے اور والد زندہ ہے پھر بھی ہمیں مغفرت والدین کے نام سے ہی نماز وارد ہوئی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ نماز پڑھنا ہے. تو اب تو کوئی سوال کرے، کہا دونوں کا نام ہے تو دونوں کے نام اعمال میں نیکیاں، والد کے نام اعمال میں بھی نیکی لکھی جائے گی، والدہ کے نام اعمال میں بھی نیکی لکھی جائے گی، چاہے ایک حیات ہو ایک چلا گیا ہو. اور جب دونوں چلے گئے ہوں تب تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا، مغفرت والدین کی نماز پڑھتا رہے گا. آج ہم پڑھ رہے ہیں، کل آنے والی نسل ہمارے لیے پڑھے گی. ایک صلوات پر محمد وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. جب یہ بڑے ہو جائیں اور بڑے ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں رہیں تو تقسیم کر لیجئے گا. 4 بیٹے ہیں تو 3 مہینہ تقسیم کیجئے. 1 بیٹا خدمت میں لگے 3 مہینہ، 3 مہینہ دوسرا بیٹا خدمت میں لگے 3 مہینہ. یہ تقسیم بندی کریں، سمجھ رہے ہیں، خدمت کے اعتبار سے. اور اگر کوئی ایک راضی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. بہت سی جگہوں پر راضی ہیں کہ نہیں صاحب ہم یہ خدمت اتنی کریں گے. تو یہ بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے اور بڑی سخت منزل ہوتی ہے. بہت سے لوگ خدمت میں ہیں، کوشش یہ ہو کہ ہم یہ خدمت میں لگے رہیں. اس کا اجر جو ہے اس کو پھر ملتا ہے جب وہ بڑھاپے کی وادی میں پہنچ جاتا ہے. جس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے ان کے بڑھاپے میں، تو وہ انسان بھی تو بڑھاپے کی وادی تک پہنچے گا. تو وہ اولاد اس کی جو ہے بڑھاپے میں جب یہ پہنچ جائیں گے تو ان کی خدمت میں مصروف ہوں. ورنہ اس دنیا میں تو ایسے بھی آپ کو دکھائی دیں گے جنہوں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ خادمین رکھ دیے جائیں خدمت کرنے والے اور یہ خدمت میں مصروف ہو جائیں. خود اگر خدمت کرتا ہے تو جو اس کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے وہ وہی محسوس کرتا ہے جو اپنے والدین کی خدمت میں مصروف ہے. اسے لذت محسوس ہوتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے. ورنہ پھر ہاسپٹل میں اگر کسی کے پاس پیسے ہیں رکھ دیا جائے، ہاسپٹل کے لوگ اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہیں گے. جب تک آپ چاہیں اس کی دیکھ ریکھ میں مصروف رہیں گے، اس لیے میرے پاس پیسہ موجود ہے. اپنے ہاتھوں سے اگر ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی تو ہمیں اپنا بچپنا یاد آئے گا کہ والدہ نے میری ایسی ہی خدمت کی جب ہم چھوٹے تھے. میرے باپ نے کیسی خدمت کی ہے جب میرا بچپنا تھا. بڑھاپے میں باپ کی خدمت کر رہے تھے، ماں کی خدمت کر رہے تھے، ہمیں اپنا بچپنا یاد آ رہا. یاد رکھیں، ایک رات کی خدمت کا بدل نہیں ہو سکتا. اگر ہم ساری عمر کھڑے ہو کے ماں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں، باپ کی خدمت میں مصروف، اس ایک رات کا بدل اور ساری عمر میرا کھڑا رہ کے خدمت کرنا. جو رات ماں نے جاگ کے گزاری، بیٹا رو رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، ماں نے اپنی راتیں جاگ کے خدمت میں، اس کی حیات رہے، اس کی زندگی رہے. ماں کیا چاہتی ہے کہ میرے بچے کی حیات رہے اور زندگی رہے. اسی لیے 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں
اوپر سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک قرآن نے لکھا جب بچہ ماں کے بدن میں ہوتا ہے، یہ سخت منزل ہے۔ قرآن 6 مہینہ یا 9 مہینہ، مدت جو 9 مہینے کی زیادہ ہے، حفاظت کرتی ہے وہ ماں اس بچے کی، میں رہوں یا نہ رہوں یہ بچہ محفوظ رہے، جبکہ بہت سی تکلیفیں برداشت کرے۔ دوسری منزل وہ ہے جو ولادت کا وقت آتا ہے تو تکلیف برداشت کرتی ہے۔ قرآن نے یہ دونوں موقع لکھے ہیں، تو 2 موقع قرآن کے ہیں، ایک جب بچہ بطن میں ہوتا ہے، ایک جب وضع حمل کا وقت آتا ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ دونوں سخت مرحلے ہوتے ہیں جو ماں اپنے بطن میں بچے کو رکھے ہوئے 2 سال 2.5 سال کی مدت جو ہوتی ہے، 24 مہینے کی جو مدت ہوتی ہے، 24 مہینے کی جو مدت ہوتی ہے، اس کی غذا ماں سے متعلق ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کل 30 مہینے ہیں جس میں 6 مہینے جو ہے بطن مادر کے لکھے ہیں اور 24 مہینے جو ہیں وہ رزق کے لکھے ہیں، جس کا رزق متعلق ہے ماں سے۔ اب آج کی میڈیکل سائنس سے تو یہ بات کو طے کر چکی ہے اور یہی کہتی ہے کہ ماں کا دودھ شفا بخش ہے، لہذا ان کو ماں کا دودھ بچے کو پلایا جائے۔ تو آج کی دنیا نے یہ بات طے کی ہے کہ شفا بخش اگر کوئی دودھ ہے تو ماں کا دودھ ہے، ماں ہی کا دودھ پلایا جائے، کہیں اور سے نہیں۔ میرے استاد فرماتے تھے یہاں پر کہ ماں کے دودھ میں 14 خصوصیات اور فوائد کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں۔ دودھ کے اثرات جو ہیں وہ بچے کو مرتب ہوتے ہیں۔ میں جنگ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اشارہ کر کے اترنا چاہتا ہوں۔ آقا حسن میدان میں تھے، قدم تیز بڑھتے ہوئے تھے۔ محمد حنفیہ بھی میدان میں تھے، لیکن جو رفتار آقا حسن کے قدموں میں تھی محمد حنفیہ کے قدموں میں نہیں تھی۔ دل چھوٹا نہ کرنا، مولا علی نے کندھے کو اوپر ہاتھ رکھا، کہا میرے بیٹے، یہ بھی میرے بیٹے، تم بھی میرے بیٹے، یہ بھی، لیکن وہ فاطمہ کی دودھ کا اثر ہے، یہ بچہ میدان میں اس انداز سے پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کے اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں۔ پھر سیدہ کا لال ہے کس منزل کے اوپر ہوگا، آئیے دیکھا جائے وہاں کے اوپر۔ لہذا جب ماں باپ بڑھاپے کی وادی میں پہنچ جائے تو قرآن نے ہماری زبان پر پابندی لگائی ہے، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف بھی نہ کہیے گا اور جھڑکیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اف کہنے کو منع کیا اور جھڑکنے کو منع کر دیا۔ بڑھاپے کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ والد ہے، والدہ ہے، بہت سی باتیں کر رہے ہوں گے، بڑھاپے میں ذہن متاثر بھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن ہمارے اوپر شریعت نے پابندی لگائی، قرآن نے آپ کو خاموش رکھنا ہے، آپ کو خالی خدمت کرنا ہے، آپ کو خالی احسان، ہمیں خالی احسان کرنا ہے اور ان کی بات کو بات نہیں رکھنا ہے۔ لہذا ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے اور جھڑک بھی نہیں سکتے۔ اب ایک جملہ کہتا چلوں، ایک مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے، ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اخباری اور وصولی کا، ایک مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ اخباری اور وصولی کا۔ اخباری علماء کے نظریات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آیتوں کے لیے ہمیں حدیث چاہیے اور جتنا لکھا ہوا ہے اتنے پر عمل کریں گے،
اصولی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم اس میں قوانین مرتب کر کے ہم اور آگے بڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں میں فرق ہے. دیکھیے اب آپ کے ذہن میں یہ بات صاف ہو جائے گی کہ جتنا لکھا ہوا اتنا ہی اگر مانتے ہیں تو پھر پریشانی. جتنا ہی لکھا ہے اتنا ہی مانیں گے تو پھر پریشانی کیا ہے؟ قرآن نے لکھا تو اٹھ نہ کہیے. قرآن نے لکھا کہ ڈریے. قرآن نے تو یہ نہیں لکھا کہ ماریے مت. کیا ہم والدین کو مار سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے یہاں کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے صرف اسی پر عمل کریں گے تو دوسری چیز پریشانی بھی کھڑی ہو سکتی ہے. لہذا اف منع کیا ہے، جھڑکنے کو منع کیا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مار سکتے ہیں تو اس کے اصولین کی طرف سے قاعدہ ہے. نام سنیے گا، قاعدہ مستنبط الاولویت. قاعدہ مستنبط الاولویت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے اولا، ایک ہے اولا. دونوں لفظیں آپ کے ذہن میں رہیں. اولا ثانیہ، ایک اور دو اور تین اور ثالثہ. تو جب آپ ثانیہ کہتے ہیں تو ثانیہ سے پہلے نمبر کو عربی میں اولا کہتے ہیں، دوسرے کو ثانیہ کہتے ہیں، تیسرے کو ثالثہ کہتے ہیں. یہ گنتی میں شمار ہوتا ہے جس کو اولا کہتے ہیں. اولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولا جو ہے گنتی میں شمار نہ ہوتا. اولا کا مطلب ہے بہتر، افضل. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایک بہترین خطیب کا جملہ ہے حافظ مولانا ابن حسن صاحب کا جملہ ہے آپ کے وطن. اور یہ کہ نبی نے ترک اولا کیا. اب ان کی لفظ محفوظ رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، الفاظ کچھ اٹھتے ہوں، مفہوم میرا کہ نبی نے ترک اولا کیا. آدم سے ترک اولا ہوا. ایک ہوا ہے ایک کیا ہے. سمجھ لیں؟ آدم سے ترک اولا، انہوں نے اولا کو چھوڑ چکے، چھوڑا. لیکن نبی نے ترک اولا کیا. اولا کے معنی ہیں افضل اور بہتر. جس کو اپنے بستر پر چھوڑ کے گئے تھے وہ اولا تھا، وہ افضل تھا. جس کو اپنے بستر پر چھوڑ کے گئے تھے وہ اولا تھا. تو اس کا مطلب چھوڑا انہوں نے، ترک کیا. تو ترک کرنا اور ہے، ترک ہونا اور ہے. صلوات محمد. یہ اولا ہے. اب اولا سے آ جائیے. قاعدہ مستنبط الاولویت، اولا اسی سے بنتا ہے مولا. اولا سے کیا بنتا ہے؟ اسی اولا سے بنے گا مولا. اور نبی نے بھی مولا سے پہلے اولا استعمال کیا ہے. الست اولا بکم من انفسکم. جب سارا مجمع غدیر میں جمع ہو گیا، آگے جو بڑھ گئے تو انہوں نے بلا لی، ان کو بھی بلا لیا گیا. تو فرماتے ہیں الست اولا بکم من انفسکم، میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، اولویت نہیں رکھتا. قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کو ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے. تو جب یہ فرما چکے تو فرماتے ہیں کہ جب اولا میں ہوں تو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. صلوات کہ یہ علی مولا، یہ علی مولا. یہ حاضہ لگا کے بھی بتا دیا کہ اور کوئی نہیں ہے، یہی علی ہے. ورنہ تاریخ میں بہت سے علی پیدا ہو سکتے تھے. اور فے لگا کے بتا دیا کہ فوراً ہے، اس لیے کہ تاخیر نہیں ہے. اب کم سے کم اس حدیث کو ذہن میں رکھتے تو فوریت پر عمل ہوتا، تاخیر پر نہیں.
اگر یہ فرماتے تو تاخیر تھی، من کنت مولا ثم علی المولا، اگر لفظ ثم ہوتا تو ثم تاخیر پر دلالت کرتا ہے، پھر فوریت پر دلالت کرتا ہے۔ صلوات محمد تو اس قاعدے کو قاعدے مستنبط الاولویت جو اصولیین نے کہا ہے، تو اولویت کا مطلب، میں اس مطلب کو واضح کروں، اف کرنا منع ہے، جھڑکنا منع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو قاعدے جو اولویت کا قاعدہ ہے، قاعدے اولویت یہ بتاتا ہے کہ جب چھوٹی اذیت، دیکھیں اف ایک چھوٹی اذیت کا نام ہے، اس سے چھوٹی اذیت اور نہیں ہے، جھڑکنا تو اس سے بڑی اذیت ہے، لیکن ماں باپ کے لیے اف کہنا بھی ایک اذیت ہے۔ جب شریعت نے یا قرآن نے چھوٹی اذیت منع کر دی ہے تو بڑی اذیت دینا بدرج اولا منع کر دیا ہے۔ اسے قاعدے اولویت کی بنا پر علماء اصولیین نے یہ بات کی ہے کہ بدرج اولا منع ہے۔ اگر امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اف سے کوئی چھوٹی لفظ بھی ہوتی تو پھر اللہ اسے بھی استعمال کرتا، لیکن اف سے چھوٹی لفظ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ ہیں جنہیں اف دینے کے لیے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ گناہگار ماں باپ کو اف کہنا منع ہے، جو گناہگار ماں ہے، جو گناہگار باپ ہیں، انہیں اف کہنا بھی منع ہے۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ میں بھی باپ ہوں، علی بھی باپ ہیں، تو جو معصوم باپ ہے بدرجہ اولا منع ہے اف کہنا، لیکن نبی کو تکلیف پہنچی ہے، اگر پہنچی نہ ہوتی تو قوموا انی کی لفظ تاریخ میں نہ آتی۔ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو تکلیف پہنچی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ میں جملہ یہاں کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اف منع ہے، لیکن معصوم کے لیے ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نبی بھی باپ ہے، مولا علی بھی باپ ہے، جیسا ایک لفظ میرا یہ محفوظ رکھیے گا کہ ہمارے ماں باپ کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ اف کہنا منع ہے، والدین کو اف کہنا منع ہے، لیکن جہاں نبی بھی باپ ہیں، جہاں علی بھی باپ ہیں، یہاں تو اوپر میرے اعتبار سے تصور اف اور احساس اف بھی کرنا منع ہے۔ تصور اف اور احساس بھی کرنا اف کا ہے، سرکار کے لیے یا مولا علی کے لیے یہ منع قرار دیا گیا ہے۔ اور احساس و تصور کی آخری بات کہہ کے مجلس اختتام کی وادی کو اوپر میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آئیے، دنیا میں بہت سے آپ کو ایسے گھرانے ملے گے جہاں کو اوپر غلام کو غلام سمجھا جاتا ہے، کنیز کو کنیز سمجھا جاتا ہے، لیکن آل محمد کا گھرانہ آپ کو جب ملے گا تو وہاں برابری کا تصور ہے، ایک دن فضہ کام کرے گی، ایک دن زہرا کام کرے گی۔ کیا دنیا کے لوگ اس کا جواب لا سکتے ہیں؟ کیا کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے؟ ایک دن فضہ نے، ایک دن شہزادی نے کام کیا ہے، اور 3 دن کی منزل تھی، جب سائل روٹیاں لے کے گیا تو جب نمبر یہ تھا کہ ایک دن آپ کا نمبر ہے، ایک دن آپ کا نمبر ہے، تو ایک دن فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں گئیں تو کہاں گئیں؟ تاریخ میں آپ کو ملا یا نہیں ملا، تفسیر میں آپ کو ملا یا نہ ملا۔ منگانے والا روٹی نہیں کھاتا، لے جانے والا روٹی نہیں کھاتا ہے، پالنے والے روٹی کو منگائی گئی۔ آواز آئے گی جنت کی نعمتوں میں کچھ کمی تھی جس کو دستے زہرا سے مکمل کیا گیا۔ جنت نامکمل ہے اگر بی بی زہرا کا ہاتھ نہ لگے، دین نامکمل ہے اگر ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا اعلان ہو۔ صلوات
قمبر نے ساتھ نہیں چھوڑا مولا علی کا، قمبر نے ساتھ نہیں چھوڑا، اس لیے تو اونٹ قطار میں ہے، تفصیلات آپ کے ذہن میں ہر گئے تھے، ایسا دریائے سخاوت جوش میں ہے کہیں قمبر بھی نہ چلے جائے، لہذا ہٹ کے نہار چھوڑ کے ہمیشہ مولا علی کے ساتھ رہنے والی جو ذات تھی جن کو غلام کہا جاتا، لیکن جب مولا علی کے ساتھ رہے تو انداز کیا تھا مولا علی کا، برتاؤ کیسا تھا مولا علی کا، سلوک کیسا تھا مولا علی کا، بہترین لباس خریدا، ایک اچھے قسم کا لباس تھا، کیونکہ اس سے کمتر درجے کا تھا، بہترین لباس کسے دیا؟ قمبر، کمتر درجے والا لباس اپنے پاس رکھا، قمبر نے دیکھا، قمبر کیا فرماتے ہیں کہ سرکار یہ لباس آپ لے لیجئے، وہ والا مجھے دے دیجئے۔ یہ دنیاوی تصورات تھے، جہاں غلام اور آقا میں دنیا فرق محسوس کر رہی تھی، جبھی تو یہ جملہ کہا کہ سرکار یہ والا تو آپ رکھ لیجئے جو مجھے دے رہے ہیں، اور جو آپ کے پاس ہے مجھے دے دیجئے۔ لیکن مولا علی نے کیا فرمایا؟ اگر یہ فرماتے تب بھی صحیح تھا کہ میں دنیا سے غلام اور آقا کا فرق مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ لوگ جو دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ مولا علی کے ساتھ رہنے والے کس انداز کے غلام ہیں، جہاں فرق ختم ہو گیا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ جملہ غلط نہیں تھا، لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا تو کیا فرمایا؟ میرے بچوں کو یاد ہے جملہ، تم جوان ہو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جوانوں کے لیے یہ لباس بہتر ہے، بوڑھوں کے لیے یہ لباس بہتر ہے۔ اگر مولا علی لفظ غلام اس وقت استعمال کر دیتے تو قمبر کے ذہن میں احساس غلامی رہ جاتا کہ مولا علی نے اپنے زبان سے لفظ غلام استعمال کیا، لیکن مولا علی فرماتے ہیں تم جوان ہوں میں بوڑھا ہوں، لفظ غلام استعمال نہ کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے آل محمد کا گھرانہ وہ ہے جہاں تصورات اور احساسات سے بھی غلامی نکال دی گئی، جہاں تصورات اور احساسات سے غلامی نکال دی گئی ہے انہیں آل محمد کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ لاؤ دنیا والو ایسی مثال، لاؤ دنیا والو ایسی نظیر، یقیناً ایسی نظیر کائنات میں کوئی نہیں، صرف اور صرف آل محمد کی۔ میں تفصیل بہت زیادہ ہے لیکن میں ساری باتیں چھوڑ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم اور ہیں آل محمد، ہم اور ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ تم اور ہو ہم اور ہیں۔ ہمارے اوپر اپنے کو قیاس نہ کرنا، اس جملے کو جہاں تک سوچیے گا نتیجے تک پہنچتے ہوئے چلے جائیں گے۔ پڑوس میں جھگڑا اگر ہو جائے تو آدمی بول چال بند کر دیتا ہے۔ آئیے تفصیلات کے جگہوں سے جگہوں کے اوپر کسی حاکم کے ذریعے سے آپ کو اذیت پہنچے اور وہ حاکم آپ کو مجبور ہو جائے تو آپ اس کی مدد نہیں کیجیے گا۔ بہت سخت تر ظالم تھا جس کو متوکل کہتے ہیں، بیمار پڑا تو کس سے درست کیا؟ جو امام کا دشمن ہے، خاندان اہل بیت کا دشمن ہے، امام نے اس کا علاج کیا یا نہیں کیا؟ تم اور ہو ہم اور ہیں، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ ہم اپنے دشمن کی بھی مدد کرتے ہیں۔ آل محمد جو اپنے دشمن کی، علی اکبر کا قاتل ہے، چوتھے امام پانی پلا رہے ہیں، علی اکبر کا قاتل ہے، پانی پلانا شروع کیا تو اس کے پاس پہنچ گئے، وہ بھاگتا ہوا جا رہا، آگے بڑھ گیا، گھبرا کے یہی کہتا ہے آپ مجھ کو پہچانتے نہیں اس لیے پانی پلا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا مزاج ہے۔ مولا علی کا فطرہ سوچیے گا کہ تم اور ہو ہم اور ہو، ہمارا گھرانہ اور ہو ہے اور دنیا والے اور، پہچان رہا ہوں جب بھی پانی پلا رہا ہوں۔ بھائی کا قاتل ہے، دنیا والوں کو غصہ آتا ہوگا کہ میرے بھائی کو اس نے قتل کیا، نوجوان بھائی کو قتل کیا تو اس کے دل میں دشمنی کتنی ہوگی، لیکن یہ آل محمد کا گھرانہ،
کائنات قربان ہو جائے، پوری دنیا قربان ہو جائے آل محمد، ہم تصورات میں نہیں پہنچ سکتے تو ان کے فضائل و مناقب کی منزل کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مرتبہ۔ ہمیں فخر ہے اس بات کو اوپر کہ آل محمد کے وسیلے سے ہمیں مرتبہ ملا ہے، ہمیں رتبہ ملا ہے، ہمیں بلندی ملی۔ ختم ہو گئی میری مجلس اختتام کی بات۔ وسیع صاحب کی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، میں نے وسیع صاحب کو کوئی فضائل نہیں، کوئی نیکیاں نہیں، کوئی مناقب ان کے نہیں ہیں، بہت سے فضائل و مناقب ہوں گے، بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سے اچھے کردار ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہے، بہت سے ان کی خدمات ہیں جو آپ کو معلوم نہیں، لیکن وسیلہ وہ بن گئے آل محمد کے فضائل کے بیان ہونے کا، وسیلہ وہ بن گئے آل محمد کے فضائل کے بیان کرنے کا۔ وسیلہ جو ہے وسیع صاحب، وسیلہ بہت بلند درجہ ہوتا ہے، اگر بلند بیان کیا کرنے کی صورت پیش کی جا رہی ہے، بلند بیانات کا وسیلہ بھی بلند مانا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے آل محمد ایک مخلوق کو پیدا کیا، آل محمد وسیلہ ہے اللہ کے تعارف کا، اور ہمارے یہاں مومن یا مومنہ جانے والا وسیلہ بن جاتا ہے آل محمد کے فضائل کے بیان ہونے کا۔ بہت درجہ ہے تمہارا، بہت مرتبہ ہے تمہارا، بڑا رتبہ ہے مومن جانے والے، اے زن مومنہ اس دنیا سے جانے والی، تمہارا درجہ بہت زیادہ بلند ہے۔ آپ کی وجہ سے آل محمد کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، آپ کے نام سے یہ سارا مجمع آیا ہے، آپ کا کوئی تذکرہ نہیں، جو بھی تذکرہ ہے تو محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہے۔ کائنات قربان ہو جائے، ایک گھر میں ایک میت ہوتی ہے، ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے تو ذہن کام نہیں کرتا، جہاں پر 18 ایک گھر سے لاشیں ایک وقت اٹھ رہے، ہائے کربلا، ہائے چاہنے والے، اصحاب نے اپنی قربانیاں حسین کے قدموں پر نشاور کر دی، ہر ایک کا جس نے لاشا اٹھایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جب اصحاب کے لاشیں اٹھا چکے تو عیسیٰ کی باری آئی اور محمد کا لاشا اٹھانے والے حسین ابن علی تھے۔ قاسم کا زندگی میں بابا لاشا جس نے اٹھایا اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ہاں، علی اکبر کڑیل جوان کا لاشا اس بڑھاپے میں بابا نے اٹھایا، ہر ایک کو الوداع کیا تو اپنی جگہ سے خدا حافظ کہہ دیا، لیکن جب علی اکبر کو خدا حافظ کہا تو اپنی جگہ رک نہ سکے، بوڑھا باپ اپنے قدم آگے بڑھاتا رہا۔ علی اکبر کے کان میں گرنے کی آواز آئی تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ گرنے والا کوئی اور نہ تھا، علی اکبر کا بوڑھا باپ حسین۔ بابا آپ آ گئے، آپ نے الوداع کہہ دیا، آپ نے خدا حافظ کہہ دیا۔ اے بیٹا جاؤ، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ عزیزو، اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کا درد باپ کے دل میں کس قدر ہوا کرتا ہے۔ گئے فاتح ہو کے لوٹے، ازادار و تاریخ یہی کہتی ہے کہ فاتح ہو کے لوٹے ہیں، پہلی مرتبہ کامیاب ہو کے آئے ہیں، پھر الوداع، پھر خدا حافظ، ماں کو اور پھوپھیوں کو بہن کو خدا حافظ کہا۔ لیکن جب بابا کی خدمت میں آئے تو تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، علی اکبر نے سوال آپ کر لیا، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں دشمنوں کو بتا دوں کہ حیدر کرار کے پوتے کس طریقے سے جنگ کیا کرتے ہیں۔ 7ویں تاریخ، 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ، عاشور کا دن آ گیا، اب ایک قطرہ آب ہے، 4 دن سے ایک قطرہ آب خیمے میں موجود نہیں ہے۔ عزاداروں پھر سوال آپ کیوں ہے؟ علی اکبر نے پانی کا سوال پھر کیوں کر لیا جبکہ اکبر کو معلوم ہے کہ پانی خیمے میں نہیں ہے؟ عزاداروں حسین نے جیسے ہی ایک مسئلہ علی اکبر کو حل کرنا تھا اور انہوں نے حل کر دیا، جیسے ہی حسین نے فرمایا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، علی اکبر نے زبان دی اور زبان نکال لی، فرماتے بابا آپ کی زبان
دنیا کو یہ بتانا تھا سوال آپ کے ذریعے سے کہ میرا بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ واہ حسینہ، واہ اکبرہ، ہر ایک لاشا جس نے اٹھایا اسے حسین کہتے ہیں۔ پشت خیمہ ایک لاشا دفن کر دیا، ایک لاشا دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے، اب تو کوئی نہیں رہا۔ بہن سے وہ سیدھا لباس مانگا، زیب تن کر کے فرماتے چلو سید سجاد کے خیمے میں۔ آج پہلا موقع تاریخ میں ملا جب بہن آگے آگے بھائی پیچھے پیچھے، جیسے ہی سید سجاد کے خیمے میں پہنچی، بیٹا اٹھو، تمہارا بابا تم سے رخصت ہونے کے لیے آ گیا، اپنے بابا کو الوداع کہہ دو، یہ کہنا تھا۔ آنکھیں کھولی پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ سامنے دیکھو بابا موجود ہے، جسم پر اتنے زیادہ تیر تھے کہ تیر سامنے نظر آ رہے تھے۔ حسین کے جسم تیروں میں چھپا ہوا تھا۔ ایک ایک نام لینا شروع کر دیا، حسین نے خبر شہادت سنانی شروع کر دی۔ اصحاب کے بعد گھر والوں کا نام لیا، بیٹا وہ بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی نہ رہے اور محمد بھی نہ رہے، لیکن جب علی اکبر کا نام لیا تو ایک مرتبہ بھائی اٹھنا چاہ رہے تھے، نہ رہے۔ کہا بیٹا تمہارا چچا باز بھی نہیں رہا، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہ انہیوں کو بندے کو اٹھنا چاہا۔ حسین نے اپنے بیٹے کو الوداع کہا، ذمہ داری جناب علی ابن الحسین کے سر ہے، راہ کوفہ و شام تمہیں سر کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ عزیز و رہوار پر سوار ہوئے، بیویوں کو الوداع کہہ کے آخر میں جس نے رخصت کیا جناب زینب تھی، اور اس کے بعد جب رہوار سے نیچے آئے دیکھا سکینہ صبح سے لپٹیں فریاد کر رہی ہے، نے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو گیا وہ لوٹ کے واپس نہیں آیا، میرا بابا جائے گا لوٹ کے واپس نہ آئے گا۔ بچی کو سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کر دیا، اے بیٹا اپنے بابا کو الوداع کہہ دو، خدا حافظ۔ بچی نے خواہش ظاہر کر لی، بابا آپ جا رہے ہیں تو جائیے، الوداع خدا حافظ۔ لیکن اب جب رات آئے گی تو سکینہ کو کون سا سینہ نصیب ہوگا؟ بیٹا ترتیب بدل گئی ہے، بھیا میرے پاس رہے گا، تم اپنی ماں کے پاس رہنا۔ سکینہ فرماتی ہے بابا جان، جاتے جاتے ایک مرتبہ سینے پر سلا کے چلے جائیے، تبتا ہوا صحرا ریگی گرم پر حسین لیٹ گئے، آؤ بیٹا میرے سینے پر سو جاؤ۔ بچی آگے بڑھی، بابا کا سینہ ملا، سکینہ کو نیند آ گئی، لیکن بہت دیر تک نہ سوئی، تھوڑی دیر تک سوئی تھی اٹھ گئی۔ اے بیٹا بہت جلد تمہاری نیند پوری ہو گئی۔ ایک مرتبہ فرماتی ہے خواب میں دادی کو دیکھا، فرماتی ہے اے بیٹا اپنے بابا کو الوداع کہہ دو، وقت زیادہ ہو چکا۔ واہ حسینہ والیہ وابسا